اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یہ جو تصویر میں آپ پیچھے ایک گھر دیکھ رہے ہیں 2 منزلہ، جو کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ مبارک کے پیچھے بنا ہوا ہے، یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں آپ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کی یاد دہانی کروا دی جائے، تاکہ آپ مدینہ ہو جائیں، آپ کو پتہ چلے کہ ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نسبت ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، تو ہر بندہ مدینہ منورہ کا چاہتا تھا کہ آپ اس کے گھر میں قیام کریں۔ یہ سب کی خواہش تھی، اور سب یہی کہتے تھے کہ ہمارا گھر سب سے اچھا ہے، ہمارا گھر سب سے اچھا ہے۔ جو جتنے بھی صحابی تھے، جو انصار تھے مدینہ منورہ کے، وہ اتنے سیریس تھے اس معاملے میں کہ قریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی وہاں پر موجود ہو اور وہاں پر حکمتیں نہ آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جہاں میری اونٹنی قصوہ جہاں جا کے رکے گی، میں وہیں رہوں گا۔ تو اونٹنی چلتی گئی اور لوگ اس کے ساتھ ساتھ چلتے گئے، یہاں تک کہ اونٹنی ایک جگہ پر آ کے رکی اور آ کے بیٹھ گئی۔ تو وہ گھر کس کا تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا وہ گھر۔ اور آپ نے جب دیکھا کہ ان کے گھر کے سامنے اونٹنی رک گئی ہے، بیٹھ گئی ہے، تو اتنے خوش ہوئے کہ جلدی سے بھاگتے ہوئے آئے اور سارا کا سارا سامان لے کے اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور مرحبا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور رب کریم کا شکر ادا کیا کہ یہ رب کریم میرے گھر میں یہ پیغمبر آ کے ٹھہریں گے، اس سے بڑھ کے مجھے اور کیا چاہیے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے آفر کی کہ میرا 2 منزلہ گھر ہے، اوپر رہنا چاہتے ہیں یا نیچے رہنا چاہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ ملنے آئیں گے، بار بار ملنے آئیں گے یہاں پر، تو ملاقاتیں میری ہوں گی بہت زیادہ، تو میں نیچے رہ لوں گا۔ تو آپ نے نیچے جو ہے اپنی رہائش رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ان خوش نصیب 70 جو ہے وہ صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے عقبہ کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو جو ہے ان کے 10 سے 10 پر بیعت کی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم بھی بیعت کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں بتایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، بیسیکلی وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو ان میں یہ 70 میں یہ نصیب تھے۔ ناظرین، بڑے پیارے واقعات ہیں آگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب نیچے رہ رہی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ اوپر پورشن میں رہ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک جو پانی کا برتن تھا، اس سے پانی گر گیا۔ اب یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ پانی جو اب بہتا جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کہیں نہ جا کے گرے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے سردیوں کے موسم میں، سردیوں کے شدید میں اپنا لحاف اتار کر وہ لحاف پورا اس پانی کے راستے میں پھینک دیا جو بہتا ہوا نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سارا کا سارا پانی اس لحاف نے چوس لیا، اور وہ پھر پانی نیچے نہیں آیا۔ اور اس کے بعد اس سے اندازہ لگائیے کہ انہوں نے قربانی دی، اور ساری رات بغیر لحاف کے، جو ایک ہی لحاف تھا، آپ نے گزارا اور سردی میں ٹھٹھرتے رہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو ہے پانی کا ایک قطرہ ان پہ نہ گرنے دیا کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام صفحہ 199 میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور آپ ذرا غور کیجئے کہ اب نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اوپر حضرت ابو ایوب انصاری رہ رہے ہیں اوپر کی منزل میں۔ تو اتنے پریشان ہو گئے، ایک دن اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ ہم اوپر رہ رہے ہیں اور نیچے نبی ہیں، تو کیا مطلب؟ نبی اللہ پاک کے
پیارے نبی، اور ہم اوپر ہیں، کہیں ہمارے پاؤں گو کہ ہم اوپر چھت پر ہیں تو نبی کریم کے پاؤں کے اوپر نہ آ جائیں، مطلب اس طریقے سے، کیونکہ وہ تو منزل ہے۔ تو آپ اور آپ کی بیوی جب جیسے ہی یہ خیال آیا، ڈر کے مارے ایک کونے میں گھس گئے، اور سارا وقت کونوں میں گھس کے رہتے اور ڈرتے رہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ نیچے بیٹھے ہوں جہاں ہم کھڑے ہیں۔ تو اس کے بعد بڑے پریشان ہوئے، اور جب یہ معاملہ ہوا تو آپ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے عرض کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اوپر والی منزل میں چلے گئے اور وہاں رہائش اختیار کر لی۔ آپ حضرت ابو ایوب انصاری جب کھانا بھیجتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب کھانا واپس آتا تو ہر اس کھانے کے برتن کو یہ دیکھتے رہتے کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ٹچ ہوئے، کہاں سے آپ نے کھایا، کس جگہ سے آپ نے چھوا ہوگا۔ تو برکتیں اور رحمتیں سمیٹے پھرتے تھے، کہاں انگلیاں لگی، ان انگلیوں کے نشان پہ انگلیاں لگاتے رہتے تھے۔ یہی وقت ہوا کہ دعائے نبوی آپ کو مل گئی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک موقع پر آپ نے رات بھر کاشان نبی پر جو ہے وہ پہرا دیا، صبح ہوئی تو دعائے نبوی یوں ملی کہ اے اللہ تو ابو ایوب انصاری کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، جس طرح اس نے میری نگہبانی ساری رات کی۔ تو اس کے بعد ایک منہ مبارک کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا۔ ہوا یہ کہ صفا مروہ کی صحیح جب فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی ریش مبارک سے ایک بال اترا، اور وہ بال جدا ہو کر نیچے کی طرف آ رہا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری وہ دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بال گرتا، آپ نے بہت تیزی کے ساتھ وہ زمین میں گرنے سے بچایا، اور بال اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور اپنے پاس رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا دی حضرت ابو ایوب انصاری کو۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضہ مبارک کے اندر چلے گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو ایک دن حضرت ابو ایوب انصاری آئے اور آپ کے قبر مبارک کے اوپر اپنا چہرہ رکھ دیا، ایسے نیچے چہرہ ٹچ کر دیا۔ اس وقت کا جو حاکم تھا مروان، اس نے دیکھا تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری نے کہ میں اینٹ یا پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، میں اینٹ یا پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہی مرتبہ ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جیسے آپ جب دنیا میں تھے تو جو آپ کے سارے آپ جو پروٹوکولز تھے آپ کے، جو اللہ رب العزت نے دیے، جو آپ کی اہمیت، آپ کے آگے اونچا نہیں بولنا، آپ کے موجودگی کی اہمیت آج بھی ویسے کی ویسے ہی ہے۔